السلام علیکم دوستو، آپ کو ایم آئی اردو اسٹوری میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، سینکڑوں برس پہلے کی بات ہے۔ ملک سیستان پر ایک نیک دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا نام شاہ نواز تھا۔ شاہ نواز کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام شہزادہ سفیان تھا۔ شہزادہ سفیان بے حد نیک، رحم دل اور بہادر نوجوان تھا۔ اس شہزادے کو دوسرے شہزادوں کی طرح سیر و تفریح، شکار وغیرہ سے کوئی لگاؤ نہ تھا۔ وہ عموماً اپنے باپ کے ساتھ دربار میں جاتا تھا اور دربار معاملات میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ شہزادہ سفیان بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد ذہین بھی تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس سے نہ صرف بادشاہ سلامت بلکہ درباری بھی بے حد خوش تھے، اور انہیں یقین تھا کہ بادشاہ شاہ نواز کے بعد شہزادہ سفیان ہی صحیح جانشین ثابت ہوں گے۔ ایک روز جب معمول کے مطابق بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا اور بادشاہ سلامت کے دائیں طرف شہزادہ سفیان کی زرنگار کرسی پڑی تھی جس پر وہ بیٹھا تھا، بادشاہ کے بائیں طرف دوسری زرنگار کرسی پر وزیر اعظم بیٹھا تھا۔ دربار میں ایک بڑھیا داخل ہوئی۔ بڑھیا کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، اس کے چہرے اور ہاتھوں پر زخم کے نشان تھے، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ دہائی ہے بادشاہ سلامت، دہائی ہے، بڑھیا نے دربار میں داخل ہوتے ہی روتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے بزرگ عورت، کس بات کی دہائی دے رہی ہو، اور تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ بادشاہ سلامت نے حیرت سے اس بڑھیا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بڑھیا شکل سے اچھی اور کسی بڑے خاندان کی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کا لباس بھی بے حد قیمتی تھا جو کہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ شہزادہ سفیان، وزیر اعظم اور تمام درباری بھی حیرت بھری نظروں سے اس بوڑھی عورت کو دیکھ رہے تھے۔ مجھ پر ظلم ہوا ہے بادشاہ سلامت، آپ کے ملک میں داخل ہوتے ہی مجھ پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ بوڑھی عورت نے بری طرح سے روتے ہوئے کہا۔ ظلم اور میرے ملک میں، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بزرگ عورت؟ میرے ملک میں تو ہر طرف امن کا راج ہے، لوگ خوشحال ہیں اور ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں۔ اس ملک میں عرصہ دراز سے کسی کی چوری تک نہیں ہوئی، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے ساتھ میری ریاست میں ظلم ہوا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کس نے کیا ہے آپ پر ظلم، اور آپ کہاں سے آئی ہیں؟ بادشاہ سلامت نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں ملک تاران کی ملکہ کی بہن شاہ تاج ہوں۔ بادشاہ سلامت، ملک سیستان میں میرے چچا رہتے ہیں جن کا نوجوان بیٹا انتقال کر گیا تھا۔ ملکہ اور میں یہاں آنا چاہتی تھی، مگر ملکہ عالیہ چند نجی مصروفیات کی وجہ سے نہ آ سکی، اس لیے میں اپنی نوجوان بیٹی کے ہمراہ یہاں آئی۔ مگر میں جیسے ہی آپ کے ملک کی سرحد میں داخل ہوئی، اچانک پہاڑوں کے پیچھے سے بے شمار سپاہی نکل آئے اور انہوں نے ہمارے قافلے کو روک لیا۔ ان سپاہیوں نے ہمارا قافلہ روک کر اچانک ہم پر حملہ کر دیا۔ ان سپاہیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، انہوں نے نہ صرف قافلے کے تمام افراد کو ہلاک کر دیا بلکہ ہمارا سارا مال اور احباب بھی لوٹ لے گئے، اور وہ میری بیٹی گل رخ کو بھی زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ میں نے انہیں روکنے کی بے حد کوشش کی مگر انہوں نے مجھ پر بھی حملہ کر دیا۔ میں بڑی مشکلوں سے ان سب سے جان چھڑا کر بھاگی ہوں۔ انہوں نے دور تک میرا پیچھا کیا مگر میں ایک گھوڑے پر سوار ہو کر ان سے دور نکل گئی۔ تب انہوں نے میرا پیچھا چھوڑ دیا اور واپس چلے گئے۔ بوڑھی عورت نے روتے ہوئے اپنا حال بتایا۔ ناممکن، قطعی ناممکن، ہماری سرحدی سپاہی ایسی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتے۔ بزرگ عورت، قافلے پر حملہ کرنا اور انہیں لوٹنا نہیں،
آپ کو ضرور غلط فہمی ہوئی ہے، وہ ہمارے ملک کے سپاہی نہیں ہو سکتے۔ بادشاہ سلامت نے حیرت اور غصے سے کہا، بادشاہ سلامت، وہ سپاہی ہی تھے، انہوں نے سپاہیوں جیسے ہی لباس پہن رکھے تھے۔ بوڑھی عورت نے کہا، وزیر اعظم، یہ ہم کیا سن رہے ہیں؟ ہمارے ملک کے سپاہی دوسرے ملک سے آنے والے قافلوں کو کب سے اس طرح لوٹنا شروع ہو گئے ہیں اور کیوں؟ بادشاہ سلامت نے وزیر اعظم سے مخاطب ہو کر کہا، نہیں بادشاہ سلامت، ہمارے ملک کے سپاہی ایسی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتے۔ ان خاتون کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہمارے ملک میں تو دوسرے ملک سے آنے والے قافلوں کو عزت کا مقام دیا جاتا ہے اور سرحد محافظ اس قافلے کو اپنی نگرانی میں شہر کے بڑے دروازے تک چھوڑ کر جاتے ہیں۔ ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ کسی قافلے پر حملہ کر سکیں اور انہیں لوٹ سکیں۔ وزیر اعظم نے فوراً صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ بوڑھی عورت نے وزیر اعظم کو غصیلی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، آپ غصہ نہ کریں بزرگ خاتون، مجھے بتائیں، کیا آپ نے دیکھا تھا کہ وہ ہماری سرحدوں کے محافظ ہی تھے؟ شہزادہ سفیان نے بزرگ عورت سے مخاطب ہو کر انہیں غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں میں نے دیکھا تھا۔ بزرگ خاتون نے کہا، کیا آپ مجھے ان کے لباسوں کے بارے میں بتا سکتی ہیں؟ شہزادہ سفیان نے کہا، لباس؟ ہاں، انہوں نے سرخ رنگ کی قمیض اور نیلے پاجامے پہن رکھے تھے، ان کے سینوں پر زردہ بختر تھے اور ان کے سروں پر نوک والی فولادی ٹوپیاں بھی تھی۔ بزرگ عورت نے کہا، اوہو، یہ تو واقعی سرحدی محافظ ہیں، کیا آپ بتا سکتی ہیں بزرگ خاتون کہ انہوں نے آپ کے قافلے پر سرحد سے کتنی دور حملہ کیا تھا؟ شہزادہ سفیان نے ہونٹ سکڑتے ہوئے پوچھا، ہم جیسے ہی پہاڑی درے سے گزر کر دوسری طرف آئے، اچانک ہی چٹانوں اور پہاڑوں کے پیچھے سے وہ نکل آئے تھے اور انہوں نے ہمیں موقع دیے بغیر ہم پر حملہ کر دیا تھا۔ بزرگ خاتون نے کہا، ان کی تعداد کا اندازہ ہے آپ کو؟ شہزادہ سفیان نے کہا، ان کی تعداد 200 سے کسی بھی طرح کم نہ تھی۔ بزرگ خاتون نے کہا، آپ کے قافلے میں کتنے افراد تھے؟ شہزادہ سفیان نے پوچھا۔ 20 افراد، میرے اور میری بیٹی کے ساتھ۔ بادشاہ سلامت نے 20 محافظوں کو بھیجا تھا۔ ہمیں چونکہ یہاں کئی روز رہنا تھا، اس لیے ہم اپنے ساتھ بہت سا سامان لے آئے تھے۔ بزرگ خاتون نے جواب دیتے ہوئے کہا، حیرت ہے، سرحدی سپاہیوں نے آخر اتنے چھوٹے سے قافلے پر حملہ کیوں کیا؟ ہمارے ملک میں تو دور دراز سے بے حد بڑے بڑے قافلے آتے ہیں، ان میں عام قافلے بھی ہوتے ہیں اور تجارتی بھی۔ اگر انہوں نے کسی قافلے کو لوٹنا ہی ہوتا تو وہ کسی تجارتی قافلے کو لوٹتے، آپ کے چھوٹے سے قافلے کو لوٹنے سے انہیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ شہزادہ سفیان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، بہرحال آپ تسلی رکھیں بزرگ خاتون، آپ ہماری مہمان ہیں۔ اگر آپ کے قافلے کو ہماری سرحدی محافظوں نے لوٹا ہے تو یقین رکھیں ہم انہیں کڑی سے کڑی سزا دیں گے۔ آپ کا مال احباب آپ کو واپس مل جائے گا۔ بادشاہ سلامت نے کہا، مجھے مال احباب کی نہیں، اپنی بیٹی کی فکر ہے۔ بزرگ خاتون نے کہا، ہاں آپ کی بیٹی بھی آپ کو واپس مل جائے گی وزیر اعظم۔ بادشاہ سلامت نے پہلے بزرگ خاتون سے اور پھر وزیر اعظم سے مخاطب ہو کر کہا، جی بادشاہ سلامت۔ وزیر اعظم نے سر جھکا کر مؤدبانہ لہجے میں کہا، سپہ سالار کو فوراً سرحد کی طرف بھیج دو، اس سے کہو کہ وہ فوج کا پورا دستہ لے آئے اور تمام سرحدی محافظوں کو گرفتار کر کے ہمارے حضور پیش کرے، ابھی فوراً۔ بادشاہ سلامت نے گرجتے ہوئے کہا، جو حکم حضور والا۔ وزیر اعظم نے سر جھکا کر کہا، ٹھہریے ابا جان، ابھی سپہ سالار اور فوج وہاں نہ بھیجیں۔ اچانک شہزادہ سفیان نے کہا، کیونکہ بادشاہ سلامت نے چونک کر کہا، اگر یہ کام واقعی سرحدی سپاہیوں کا ہے تو انہوں نے یہ کام سوچ سمجھ کر کیا ہوگا۔ دوسرا، ان کے قبضے میں بزرگ خاتون کی بیٹی بھی ہے، اگر آپ نے وہاں فوج بھیجی تو وہ ان کی بیٹی کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ شہزادہ سفیان نے کہا، او ہو، ہاں، پھر تم کیا کہتے ہو؟
ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بادشاہ سلامت نے پوچھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو اس معاملے کی میں خود جا کر تحقیق کرتا ہوں۔ میں چونکہ اکیلا جاؤں گا اس لیے وہ مجھے دیکھ کر نہیں گھبرائیں گے اور نہ بزرگ خاتون کی بیٹی کو نقصان پہنچائیں گے۔ میں ان سے جا کر بات کروں گا کہ انہوں نے یہ سب کیوں کیا ہے۔ شہزادہ سفیان نے کہا، نہیں شہزادہ حضور، اگر انہوں نے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو؟ وزیر اعظم نے کہا، میں اپنی حفاظت کرنا جانتا ہوں۔ میرے بازوؤں میں اتنی طاقت ہے کہ میں ان 100-200 سپاہیوں سے اکیلا لڑ سکتا ہوں۔ شہزادہ سفیان نے جوش بھرے لہجے میں کہا، پھر بھی بیٹا اکیلے مت جاؤ، ہو سکتا ہے سرحدی سپاہی واقعی بغاوت پر اتر آئے ہوں۔ جب کوئی انسان بغاوت پر اتر آئے تو ایسے اپنے پرائے کی بھی تمیز نہیں رکھتے۔ تم اپنے ساتھ کم از کم 2-4 محافظ ضرور لے جاؤ۔ بادشاہ سلامت نے کہا، نہیں ابا جان، وہاں میں اکیلا ہی جاؤں گا۔ اگر سپاہی واقعی باغی ہو گئے ہیں تو پہلے میں ان کے باغی ہونے کی وجہ جاننے کی کوشش کروں گا، انہیں راہ راست پر لاؤں گا۔ اگر پھر بھی وہ نہ مانے تو میں ان کی بغاوت کو کچل دوں گا۔ تم جو مرضی کرو شہزادے، مگر اتنا یاد رکھنا کہ مجھے میری بیٹی زندہ سلامت چاہیے۔ گلرخ میری اکلوتی بیٹی ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں بھی زندہ نہیں رہوں گی۔ بزرگ خاتون نے کہا، آپ بے فکر رہیں بزرگ خاتون، آپ کی بیٹی آپ کو زندہ سلامت ملے گی۔ آپ بس اس کے لیے اور میرے حق میں دعا کریں۔ شہزادہ سفیان نے اٹھتے ہوئے کہا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں بیٹا، اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بزرگ خاتون نے اسے دعا دیتے ہوئے کہا۔ شہزادہ سفیان نے بادشاہ سلامت سے اجازت لی اور پھر وہ دربار سے نکلتا ہوا چلا گیا۔ شہزادہ سفیان نے استبل سے اپنا پسندیدہ عربی نسل کا سفید گھوڑا نکالا اور اس پر سوار ہو کر سرحدی علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہر کے بڑے دروازے سے نکل کر اس نے گھوڑے کو کھلے میدان میں سرپٹ دوڑانا شروع کر دیا۔ مسلسل اور نہایت گھوڑا دوڑاتے ہوئے وہ شمالی پہاڑی علاقے میں پہنچ گیا۔ ان پہاڑوں میں ایک بہت بڑا درہ تھا جس سے گزرنے کے بعد ملک سیستان کی سرحد شروع ہو جاتی تھی۔ سرحدی محافظوں نے اس درے کے ارد گرد بڑاؤ ڈال رکھا تھا تاکہ وہ ہر آنے جانے والے پر نظر رکھ سکے۔ درے سے کچھ فاصلے پر انہوں نے اپنی رہائش کے لیے خیمے ڈال رکھے تھے۔ یہ خیمے درے سے ہٹ کر خاصے فاصلے پر تھے۔ شہزادہ سفیان گھوڑا دوڑاتے ہوئے ان خیموں کی طرف ہی بڑھ رہا تھا۔ وہ حیران ہو رہا تھا کیونکہ اسے وہاں خیمے تو دکھائی دے رہے تھے مگر وہاں کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے سرحدی محافظ نہ ان خیموں کے پاس نظر آ رہے تھے اور نہ ہی درے کے پاس۔ شہزادہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے خیمے کے قریب آ گیا اور پھر یہ دیکھ کر واقعی اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہاں محافظ تو محافظ، ان کے گھوڑے بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ سارے خیمے خالی تھے، البتہ خیموں میں محافظوں کے استعمال کا سامان اور ان کے بستر ضرور موجود تھے۔ یہ کیا، یہ سب کے سب محافظ کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ شہزادہ سفیان نے حیرت سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے گھوڑے سے اتر کر ایک خیمے کو دیکھ لیا مگر وہاں واقعی کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ خالی خیموں کو دیکھ کر شہزادہ سفیان گھوڑے پر سوار ہو گیا اور درے کے پاس آ گیا۔ اس نے درے اور اس کے ارد گرد پہاڑوں کو بھی دیکھا مگر سرحدی محافظ وہاں سے بھی غائب تھے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ شہزادہ سفیان اس بات پر بھی حیران تھا کہ بزرگ خاتون نے کہا تھا کہ سرحدی محافظوں نے جہاں اس کے قافلے پر حملہ کیا تھا وہاں انہوں نے ان کے 20 محافظوں کو بھی ہلاک کر دیا تھا، لیکن دور دور تک شہزادے کو کوئی لاش بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی اور نہ ہی وہاں ایسے کوئی آثار دکھائی دے رہے تھے کہ وہاں قتل و غارت ہوئی ہو۔ حیرت ہے، اگر میں بزرگ خاتون کی بات کو جھوٹ بھی مان لوں تو یہ سرحدی محافظ سب کہاں غائب ہو سکتے ہیں؟ شہزادہ سفیان نے ایک چٹان کے قریب آ کر گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا،
اس نے گھوڑے کو یوں ہی کھلا چھوڑ دیا اور ایک صاف ستھری چٹان پر آ کر بیٹھ گیا۔ تم کسے تلاش کر رہے ہو خوبصورت جوان؟ اچانک شہزادہ سفیان کو ایک باریک سی آواز سنائی دی تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر اسے وہاں کوئی دکھائی نہ دیا۔ آواز کسی لڑکی کی تھی۔ کون ہے یہ؟ کون بولا ہے؟ شہزادہ سفیان نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے شہزادہ سفیان کی آنکھوں کے سامنے چمکا سا ہوا اور اچانک اس کے سامنے رنگ برنگے پروں والی ایک خوبصورت تتلی نمودار ہو گئی۔ تتلی اپنے بڑے بڑے پر پھیلائے ہوئے ہوا میں اڑ رہی تھی۔ شہزادہ سفیان نے جو غور سے اس تتلی کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں شدید حیرت ابھر آئی، کیونکہ وہ جسے تتلی سمجھ رہا تھا وہ عام تتلی نہیں تھی بلکہ ایک چھوٹی سی تتلی پری تھی۔ تتلی پری نے سنہری رنگ کا نہایت خوبصورت لباس پہن رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں نیلی تھی اور اس کے سر پر ہیروں کا ایک نہایت ہی خوبصورت تاج چمچما رہا تھا۔ تم تتلی ہو؟ شہزادہ سفیان نے حیرت سے اس تتلی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں میں تتلی ہوں، تتلی پری۔ تتلی پری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تتلی پری بہت خوبصورت نام ہے۔ شہزادہ سفیان نے کہا۔ تمہارا کیا نام ہے؟ تتلی پری نے مسکرا کر کہا۔ شہزادہ سفیان، میں ملک سیستان کا شہزادہ ہوں۔ شہزادہ سفیان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارا نام بھی خوبصورت ہے، تتلی پری نے کہا۔ تم کہاں سے آئی ہو؟ شہزادہ سفیان نے پوچھا۔ میں پری ہوں اور پرستان میں ہی رہتی ہوں۔ میں بھی پرستان سے آئی ہوں، تتلی پری نے کہا۔ پرستان سے؟ شہزادہ سفیان نے کہا۔ ہاں، میں پرستان کی ایک ریاست پھول نگر کی شہزادی ہوں۔ مجھے انسانی دنیا دیکھنے کا بے حد شوق ہے، اس لیے میں یہاں آئی ہوں، تتلی پری نے کہا۔ اوہو، تو یہ بات ہے، لیکن تمہارا قد تو بے حد چھوٹا ہے۔ دیکھنے میں تم بالکل تتلی جیسی معلوم ہو رہی ہو، جبکہ میں نے سنا تھا کہ پریاں قد کاٹ میں انسانوں جیسی ہوتی ہیں۔ شہزادہ سفیان نے کہا۔ پرستان کی بے شمار ریاستیں ہیں، وہاں جنات کی بہت سی آبادیاں بھی ہیں، وہاں قد آدم پریاں بھی ہوتی ہیں، بے حد لمبی بھی اور ہم جیسی چھوٹی تتلی جیسی بھی۔ تتلی پری نے کہا۔ اب تم کہاں جا رہی تھی؟ شہزادہ سفیان نے پوچھا۔ بتایا تو ہے، میں انسانی دنیا میں جا رہی تھی۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ ملک سیستان پھولوں کا ملک ہے، وہاں رنگ برنگے اور نہایت خوبصورت پھول کھلتے ہیں جو سارا سال بہار دکھاتے رہتے ہیں۔ میں اس پھولوں کے دیش میں جا رہی تھی۔ میری قسمت اچھی ہے کہ مجھے راستے میں ہی پھولوں کے دیش کا شہزادہ مل گیا۔ اب میں پھولوں کے دیش میں خوب اچھی طرح سے سیر و تفریح کر سکوں گی، تتلی پری نے کہا تو شہزادہ بے اختیار مسکرا دیا۔ ضرور خوبصورت شہزادی، میں تمہیں اپنے ملک لے جا کر خوب سیر کرواؤں گا۔ میرا ملک واقعی پھولوں کا دیش ہے۔ اس ملک میں ہر رنگ کے پھول کھلتے ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے دور دور سے سیاح آتے رہتے ہیں۔ شہزادہ سفیان نے کہا۔ تو چلو دکھاؤ مجھے اپنے پھولوں کا دیش، تتلی پری نے کہا۔ ذرا رکو ننھی پری، میں یہاں ایک ضروری کام سے آیا تھا، اسے پورا کر لوں پھر چلتے ہیں، شہزادہ سفیان نے کہا۔ ارے ہاں، میں کافی دیر سے تمہیں ادھر ادھر جاتے دیکھ رہی تھی، تم پریشان بھی ہو، کیا بات ہے مجھے کیا بات ہے مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں، تتلی پری نے کہا تو شہزادہ سفیان نے اسے ساری بات بتا دی۔ اوہو، تو یہ بات ہے، تتلی پری نے کہا۔ ہاں، میں حیران ہوں کہ آخر سب کے سب سرحدی محافظ کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے انہیں زمین نے نگل لیا ہے یا آسمان نے اٹھا لیا ہو۔ ان میں سے کسی ایک کا بھی مجھے نشان تک نہیں مل رہا، میں انہیں ہر جگہ دیکھ چکا ہوں، شہزادہ سفیان نے کہا۔ تم کہو تو میں معلوم کروں کہ وہ سب کہاں ہیں اور یہاں کیا ہوا تھا، تتلی پری نے شہزادہ سفیان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تم معلوم کر دو گی، مگر کیسے؟ شہزادہ سفیان نے حیران ہو کر کہا۔
میں تتلی پری ہوں شہزادے، میرے پاس بے شمار پر اسرار صلاحیتیں ہیں، میں ان کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتی ہوں۔ تتلی پری نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر ایسی بات ہے تو بتاؤ، کیا ہوا تھا یہاں، اور ہمارے سرحدی محافظ کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ شہزادہ سفیان نے کہا، ابھی بتاتی ہوں، تتلی پری نے کہا، اور اس نے اپنی آنکھ بند کر لی۔ اچانک اس کے گرد چمکدار ستارے نمودار ہوئے اور وہ ستارے اس کے ارد گرد ناچنے لگے۔ شہزادہ سفیان حیرت بھری نظروں سے ان چمکتے اور ناچتے ہوئے ستاروں کو دیکھ رہا تھا، جس کی روشنی میں تتلی پری اور زیادہ حسین نظر آنے لگی تھی۔ تم واقعی تتلی پریوں کی حسین شہزادی ہو؟ شہزادہ سفیان نے اس کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ تتلی پری نے کافی دیر تک اسی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے ہوا میں اڑتی رہی، پھر اس نے یکدم آنکھیں کھول دی۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی، اس کے گرد ناچتے ہوئے رنگ برنگے چمکدار ستارے غائب ہو گئے۔ میں نے معلوم کر لیا ہے شہزادہ سفیان، سب کچھ معلوم کر لیا ہے، تتلی پری نے کہا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ تفتیش اور پریشانی کے تاثرات تھے۔ کیا معلوم کر لیا ہے، اور تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ شہزادہ سفیان نے چونکتے ہوئے کہا، یہ سب چاکوش جادوگر نے کیا ہے شہزادے، تتلی پری نے جیسے کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہا۔ خاموش جادوگر؟ شہزادہ سفیان کے منہ سے نکلا۔ ہاں، چاکوش جادوگر انتہائی ظالم ہے، بے رحم اور شیطان صف جادوگر ہے، جو انسان پر بے پناہ ظلم کرتا ہے۔ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ دوسری مخلوق پر بھی اپنی طاقت کا رغب جمانے کے لیے ان پر ظلم کرتا رہتا ہے۔ انسانوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح ہلاک کرنا اس کا شوق ہے۔ وہ انسانوں کو ہلاک کر کے ان کے دل نکال کر کھا جاتا ہے۔ تتلی پری نے کہا، او ہو، اس قدر ظالم جادوگر ہے وہ؟ شہزادہ سفیان نے ہونٹ سکوڑتے ہوئے کہا، ہاں، اس جادوگر نے جادوئی سپاہیوں کی ایک فوج بنا رکھی ہے۔ وہ فوج اچانک کہیں بھی جا کر انسانی بستیوں اور قافلوں پر حملہ کر دیتی ہے اور انسانوں کو مار کر ان کا مال و احباب لوٹ کر لے جاتی ہے۔ خاص طور پر چاکوش جادوگر کے جادوئی سپاہی نوجوان اور خوبصورت لڑکیوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ چاکوش جادوگر ان نوجوان لڑکیوں کو جادوئی پنجرے میں قید کر دیتا ہے اور پھر ہر روز ایک لڑکی کو ہلاک کر کے اس کا دل نکال کر کھا جاتا ہے، تاکہ وہ دنیا کا بہت بڑا اور طاقتور جادوگر بن جائے۔ اس جادوگر کو ان دنوں ایک ایسی خوبصورت لڑکی کی تلاش تھی جس کی آنکھیں نیلی ہوں، سر کے بال سنہری ہوں اور اس کے ناک پر بھورے رنگ کا تل ہو۔ چاکوش جادوگر کو اس کی جادوئی طاقتوں نے بتایا تھا کہ اگر وہ ایسی کسی لڑکی کو تلاش کر کے اس سے شادی کر لے تو اسے جادوگروں کی دنیا میں بہت بڑا درجہ مل جائے گا اور وہ سامری جادوگر سے بھی بڑا جادوگر بن جائے گا۔ چاکوش جادوگر کی جادوئی سپاہی ہر جگہ جا کر ایسی ہی لڑکی کی تلاش کر رہے تھے جس کی آنکھیں نیلی، بال سنہری اور اس کی ناک پر بھورا تل ہو۔ پھر انہیں معلوم ہوا کہ ملک تاران کی شہزادی سائمہ کی خالہ زاد بہن ہی وہ لڑکی ہے جس کی تلاش میں وہ دنیا چھان رہے تھے۔ اس لڑکی کا نام گل رخ ہے، جو واقعی بے حد حسین ہے۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور نیلی ہیں، اس کے سر کے بال سونے کی تاروں کی طرح سنہری ہیں اور اس کی ناک پر ایک چھوٹا سا بھورا تل ہے۔ چاکوش جادوگر کو جب معلوم ہوا کہ اس کی مطلوبہ لڑکی ملک تاران میں موجود ہے تو اس نے جادوگر سپاہیوں کو حکم دے دیا کہ وہ چاہ کر اس لڑکی کو اٹھا لائے۔ گلرخ جس محل میں رہتی ہے، اس محل میں ایک بہت بڑے بزرگ کا مزار ہے۔ اس بزرگ کے مزار کی وجہ سے چاکوش جادوگر اور اس کے سپاہی اس محل میں داخل نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے محل میں داخل ہونے اور محل سے گل رخ کو باہر لانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر کسی بھی طرح وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے اور گل رخ بھی اپنے محل سے بہت کم باہر آتی تھی۔ چاکوش جادوگر کے سپاہی اب اس انتظار میں تھے کہ گل رخ کسی طرح محل سے باہر آئے تو وہ اسے اٹھا کر لے جائیں۔
محل میں موجود نیک بزرگ کے مزار کی وجہ سے وہ محل کے ارد گرد بھی نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے وہ ان پہاڑوں کی طرف آ گئے۔ انہوں نے یہاں موجود سرحدی محافظوں کو ہلاک کیا اور انہیں جا کر راکھ بنا دیا اور خود ان کی جگہ سنبھال لی۔ پھر انہیں اطلاع ملی کہ گل رخ اپنی ماں کے ساتھ ملک سیستان آ رہی ہے۔ وہ گل رخ کا انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی گل رخ اپنی ماں اور محافظوں کے ساتھ یہاں آئی، انہوں نے یکدم ان پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے قافلے کے محافظوں کو ہلاک کیا اور مال و احباب لوٹ کر اور گل رخ کو اٹھا کر لے گئے۔ تتلی پری نے شہزادہ سفیان کو بتایا اور خاموش ہو گئی۔ اوہو، تو ان جادوگر سپاہیوں نے ہمارے محافظوں کو ہلاک کر دیا ہے؟ شہزادہ سفیان نے کہا۔ ہاں، وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے ہیں۔ جادوگر سپاہیوں نے انہیں جلا کر ان کی راکھ بھی اڑا دی ہے۔ تتلی پری نے کہا، اچھا، کہاں ہے وہ بدبخت جادوگر اور اس کے سپاہی؟ میں ان میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس ظالم اور بے رحم جادوگر کا زندہ رہنا انسانیت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ میں اس خطرے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ تتلی پری، تم پر اسرار علوم کے ماہر ہو، مجھے بتاؤ جاگوش جادوگر کہاں رہتا ہے اور اس کے جادوگر سپاہی گل رخ کو کہاں لے گئے ہیں؟ میں نے گل رخ کی ماں سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کی بیٹی کو جلد سے جلد زندہ سلامت اس کے پاس پہنچاؤں گا۔ مجھے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے۔ شہزادہ سفیان نے کہا، جاگوش جادوگر بہت طاقتور اور خوفناک ہے۔ شہزادے، گل رخ کو اس کی قید سے تم اس جادوگر کو ہلاک کرنے کے بعد ہی آزاد کرا سکتے ہو، اور اس جادوگر کو ہلاک کرنا بہت مشکل ہے۔ تتلی پری نے کہا، مشکل ہے، ناممکن تو نہیں۔ شہزادہ سفیان نے کہا، ہاں، ناممکن تو واقعی نہیں ہے۔ مگر تتلی پری نے کہا، مگر کیا؟ شہزادہ سفیان نے کہا، اگر جادوگر کو ہلاک کرنے کے لیے تمہیں اس کی سنہری وادی میں جانا پڑے گا شہزادہ، اور جب تک تمہارے پاس چاملوس جن کی تلوار اور اڑنے والے کالے جوتے نہیں ہوں گے، تم نہ سنہری وادی میں جا سکتے ہو اور نہ جاگوش جادوگر کو ہلاک کر سکو گے۔ تتلی پری نے کہا، جاملوس جن کی تلوار اور کالے جوتے؟ شہزادہ سفیان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں، جاگوش جادوگر چاملوس جن کی تلوار سے ہی ہلاک کیا جا سکتا ہے، اور وہ چنانچہ یہاں سے ہزاروں میل دور ایک سنہری وادی میں رہتا ہے، اور وہاں جانے کے لیے تمہیں اڑنے والے کالے جوتے کی ضرورت ہوگی جو تمہیں اڑتے ہوئے اس سنہری وادی میں لے جائیں گے۔ تتلی پری نے کہا، اور یہ دونوں چیزیں مجھے کہاں سے ملیں گی؟ شہزادہ سفیان نے کہا، چاملوس جن یہاں سے شمالی مشرق کی طرف سرخ جنگل میں رہتا ہے۔ اس جنگل تک تو میں تمہیں پہنچا دوں گی، مگر تمہیں وہاں جا کر چاملوس جن سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اس کے پاس ایک لمبی اور بڑی پھل والی تلوار ہے جسے تم اس جن کو ہلاک کر کے ہی اس سے حاصل کر سکو گے۔ اس کے بعد میں تمہیں ایک جادوئی جزیرے پر لے جاؤں گی۔ اس جزیرے پر ایک اندھی جادوگرنی رہتی ہے۔ اس اندھی جادوگرنی کے پاس وہ کالے جوتے ہیں۔ اندھی جادوگرنی تم سے 3 سوال کرے گی۔ اگر تم نے اس کے تینوں سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دے دیے تو اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی۔ آنکھیں ٹھیک ہونے کی خوشی میں تم اس سے جو مانگو گے وہ تمہیں دے دے گی۔ تم اس سے اس کے جادوئی اڑنے والے کالے جوتے مانگ لینا۔ ان جوتوں کو جب تم اپنے پیروں میں پہنو گے تو تمہارے جسم ہلکا پھلکا ہو جائے گا، اور تم انہیں جہاں جانے کا حکم دو گے وہ تمہیں فوراً اڑا کر وہاں پہنچا دیں گے۔ تتلی پری نے کہا، ٹھیک ہے، میں یہ سب کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ شہزادہ سفیان نے کہا، کیسا مسئلہ؟ تتلی نے پوچھا۔ جن اور جادوگر سے تو میں مقابلہ کر لوں گا، لیکن اگر جاگوش جادوگر نے مجھ پر جادوئی حملہ کیا تو میں اس سے کیسے بچوں گا؟ وہ تو مجھے پھونک مار کر ایک لمحے میں جلا کر بھسم کر دے گا۔ شہزادہ سفیان نے کہا، میں تمہارے ساتھ رہوں گی شہزادے، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں
تم پر کسی جادو کا اثر نہیں ہوگا، بے فکر رہو، تتلی پری نے کہا۔ او ہو، اگر ایسی بات ہے تو پھر واقعی مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، شہزادہ سفیان نے خوش ہو کر کہا۔ تو چلو، سب سے پہلے میں تمہیں سرخ جنگل میں پہنچا دوں۔ چاملوس جن دیکھنے میں انتہائی طاقتور اور لہم شہم ہے، وہ تم سے تلوار بازی کرے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم تلوار چلانے میں بے پناہ مہارت رکھتے ہو، اس لیے وہ زیادہ دیر تمہارے سامنے نہیں ٹھہرے گا۔ تم کوشش کر کے اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ دینا، وہ جیسے ہی گرے گا تم اس کی گردن اڑا دینا، تتلی پری نے کہا۔ ٹھیک ہے، چلو، شہزادے سفیان نے کہا۔ تم اپنے گھوڑے پر بیٹھو، میں تمہارے آگے اڑتی ہوں، تم میرے پیچھے آ جانا، اور ہاں، تم جیسے ہی میرے ساتھ سفر کرو گے تمہارے ارد گرد زرد روشنی پھیل جائے گی، تمہیں ارد گرد کا ماحول دکھائی نہیں دے گا۔ تم گھبرا مت جانا اور میرے پیچھے سفر کرتے رہنا، میں تمہیں ایک طلسماتی راستے سے گزار کر سرخ جنگل میں لے جاؤں گی۔ اگر تم نے عام راستے سے سفر کیا تو تمہیں وہاں تک پہنچتے پہنچتے کئی ماہ لگ جائیں گے، تتلی پری نے کہا۔ میں سمجھ گیا، چلو، میں اس معاملے کو جلد سے جلد ختم کرنا چاہتا ہوں، شہزادہ سفیان نے کہا۔ تو تتلی پری نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شہزادہ سفیان گھوڑے کی لگام پکڑے اور اس پر سوار ہو گیا۔ تتلی پری اڑتی ہوئی شہزادہ سفیان کے قریب آئی اور اس نے شہزادے سفیان اور اس کے گھوڑے کے گرد 3 چکر لگائے۔ شہزادہ سفیان کے گرد ننھے ننھے سے ستارے چمکنے لگے، یہاں تک کہ وہ اور اس کا گھوڑا ان ستاروں میں چھپ گئے۔ پھر تیز روشنی سی چمکی اور ستارے غائب ہو گئے۔ اب شہزادہ سفیان کو یوں لگنے لگا جیسے اس کے ارد گرد زرد رنگ کا غبار پھیل گیا ہو۔ اس غبارے میں نیلے نیلے ستارے چمک رہے تھے جو شہزادہ سفیان اور اس کے گھوڑے کے گرد ناچ رہے تھے۔ اس ستاروں سے ہلکی ہلکی روشنی پھوٹ رہی تھی جو شہزادہ سفیان کو بے حد پھیلی معلوم ہو رہی تھی۔ اسے اپنے گھوڑے اور اپنی نظروں کے سامنے تتلی پری کے سوا اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آؤ شہزادے، میرے پیچھے آؤ، تتلی پری نے کہا اور پر مارتے ہوئے اڑنے لگی۔ ایسے اڑتا دیکھ کر شہزادہ سفیان نے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے لگا دیا۔ تتلی پری کے اڑنے کی رفتار بے حد تیز تھی۔ یہ دیکھ کر شہزادہ سفیان نے گھوڑے کو ایڑی لگا دی اور گھوڑا نہایت تیزی سے بھاگنے لگا۔ تتلی پری نہایت تیزی سے اڑی جا رہی تھی اور شہزادہ سفیان برق رفتار سے اس کے پیچھے گھوڑا بھگا رہا تھا۔ اس کے ارد گرد مسلسل زرد غبارے چھائے ہوئے تھے۔ شہزادہ سفیان کو اس زرد غبارے میں راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کن راستوں پر گھوڑا دوڑا رہا ہے اور تتلی پری اسے کہاں لے کر جا رہی ہے۔ اسی طرح مسلسل سفر کرتے ہوئے آخرکار تتلی پری کی رفتار کم ہو گئی اور وہ پر مارتی ہوئی مڑ کر شہزادے سفیان کو دیکھنے لگی۔ بس شہزادے، گھوڑا روک لو، تتلی پری نے کہا۔ تو شہزادہ سفیان نے گھوڑا روک لیا۔ کیا ہم پہنچ گئے ہیں؟ شہزادہ سفیان نے کہا۔ زرد غبارے ابھی بھی اس کے ارد گرد موجود تھے۔ ہاں، ہم سرخ جنگل میں ہیں، تتلی پری نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو پھر اس زرد غبارے کو ختم کرو تاکہ میں چاملوس جن کو تلاش کر کے اور اسے ہلاک کر کے اس کی تلوار حاصل کر سکوں، شہزادہ سفیان نے کہا۔ چاملوس جن میری نظروں کے سامنے ہی ہے، شہزادے، تتلی پری نے کہا۔ او ہو، کہاں ہے وہ؟ شہزادے سفیان نے کہا۔ میں اس زرد غبارے کو ہٹاؤں گی تو وہ تمہیں دکھائی دے گا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس غبارے کو ختم کروں، میں تمہیں ایک چیز دیتی ہوں، اسے منہ میں رکھ لو، تتلی پری نے کہا، اور اس نے فضا میں ہاتھ مارا تو اس کے ہاتھ میں سنہری رنگ کا ایک موتی آ گیا۔ موتی مٹر کے دانے جیسا تھا اور اس میں سے سنہری رنگ کی کرنیں پھوٹ رہی تھی۔ یہ لو، اسے منہ میں رکھ لو۔ اس سنہری موتی کو منہ میں رکھنے سے تمہارے جسم میں بے پناہ طاقت آ جائے گی اور تم آسانی سے چاملوس جن کا مقابلہ کر سکو گے۔
تتلی پری نے کہا تو شہزادہ سفیان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس سے موتی لے لیا۔ اس نے موتی منہ میں رکھا تو اچانک اسے ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور ساتھ ہی اسے اپنے جسم میں بجلی کی لہریں سی بھرتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ میں زرد دھواں ختم کر رہی ہوں، اب تم چاملوس جن سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تتلی پری نے کہا تو شہزادہ سفیان نے اس بات پر سر ہلا دیا۔ تتلی پری نے دونوں ہاتھوں کو آگے کیا اور پھر دونوں ہاتھ دروازے کھولنے والے انداز میں دائیں بائیں پھیلا دیے۔ دوسرے لمحے شہزادہ سفیان نے اپنے گرد چھائے ہوئے زرد غبارے اور چمکدار ستاروں کو غائب ہوتے دیکھا۔ زرد دھوئیں کا غبار ہوا تو شہزادہ سفیان نے دیکھا وہ ایک جنگل کی وسطی حصے میں موجود تھا۔ زمین کا ایک بہت بڑا قطعہ خالی تھا، جبکہ اس کے چاروں طرف سرخ رنگ کے درخت تھے۔ ان درختوں کے پتے بھی سرخ رنگ کے تھے، یہاں تک کہ روشنی بھی سرخ رنگ کی سی تھی۔ شاید اس سرخ رنگ کی وجہ سے اس جنگل کو سرخ جنگل کہا جاتا تھا۔ شہزادہ سفیان فوراً گھوڑے سے اتر آیا۔ کہاں ہے جاملوس جن؟ شہزادہ سفیان نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے وہاں کوئی جن دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک ایک زوردار کڑاکا ہوا۔ کڑاکے کی آواز سن کر شہزادہ سفیان اچھل کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے فوراً میان سے اپنی تلوار کھینچ لی۔ اس کے سامنے بجلی کی لہر سی چمکی اور اچانک وہاں ایک بہت بڑا طاقتور اور خوفناک جن نمودار ہو گیا۔ اس جن کا رنگ سیاہ تھا، اس کا چہرہ بے حد بھیانک تھا۔ جن کی آنکھیں سرخ تھی اور اس نے سرخ رنگ کا لنگوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں بڑی سی تلوار تھی۔ اس خوفناک جن کو دیکھ کر شہزادہ سفیان ایک لمحے کے لیے بوکھلا گیا۔ اس نے پہلے کبھی اس قدر بڑا اور خوفناک جن نہیں دیکھا تھا۔ آدم زاد، تم آدم زاد ہو؟ جن نے شہزادہ سفیان کو گھورتے ہوئے گرج کر کہا۔ ہاں، میں آدم زاد ہوں، میرا نام شہزادہ سفیان ہے۔ شہزادہ سفیان نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، کیوں آئے ہو یہاں اور کیا چاہتے ہو؟ جن نے اسی طرح گرجتے ہوئے کہا، میں تمہیں ہلاک کرنے آیا ہوں جاملوس جن، تمہیں ہلاک کر کے میں تمہاری تلوار حاصل کرنا چاہتا ہوں جس سے جاگوش جادوگر کو ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ شہزادہ سفیان نے بے خوف ہو کر کہا، کیا تم مجھے ہلاک کر دو گے جاملوس جن کو؟ ہا ہا ہا، ایک معمولی آدم زاد جاملوس جن کو ہلاک کرے گا؟ بہت خوب، جاملوس جن نے طنزیہ لہجے میں کہکے لگاتے ہوئے کہا، ہاں میں شہزادہ سفیان تمہیں ہلاک کروں گا۔ شہزادہ سفیان نے سینہ ٹھوک کر کہا، تو پھر آؤ دیکھتا ہوں تم میں کتنا دم ہے۔ جاملوس جن نے گھبرا کر کہا۔ اس نے تلوار دونوں ہاتھوں سے پکڑی اور قدم بڑھا کر شہزادہ سفیان کے قریب آ گیا۔ پھر اچانک اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور تلوار اٹھا کر پوری قوت سے شہزادہ سفیان کو مار دی۔ شہزادہ سفیان نے اس کی تلوار اپنی تلوار پر روکی اور زوردار دھکا دے کر اسے پیچھے دھکیل دیا۔ تتلی پری کا دیا ہوا سنہری موتی اس کے منہ میں تھا، اس لیے شہزادہ سفیان نے جیسے ہی جاملوس جن کو دھکا دیا وہ لڑکھڑا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ شہزادہ سفیان جیسے انسان میں اتنی طاقت دیکھ کر جاملوس جن کی آنکھوں میں بے پناہ حیرت ابھر آئی۔ او ہو، تم میں تو بے حد طاقت ہے، جاملوس جن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اور پھر وہ اچھلا اور اس نے تلوار کے دائیں بائیں لہراتے ہوئے ایک بار پھر شہزادہ سفیان پر حملہ کر دیا۔ شہزادہ سفیان اس کی تلوار کے وار اپنی تلوار پر روکتے ہوئے اس پر جواباً حملے کرتا رہا۔ جاملوس جن تلوار زئی میں بے پناہ ماہر تھا، وہ پینترے بدل بدل کر شہزادہ سفیان پر حملہ کر رہا تھا۔ شہزادہ سفیان بھی اپنے فن میں یکتا تھا، وہ دائیں بائیں چھلانگ مارتا ہوا خود کو نہ صرف جاملوس جن کے حملوں سے بچا رہا تھا بلکہ موقع ملتے ہی وہ تلوار جاملوس جن کے پیروں پر مارنے کی کوشش بھی کر رہا تھا، مگر جاملوس جن بھی اس کے حملے سے خود کو بچا رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان انتہائی خوفناک اور خونی جنگ چھڑ گئی تھی۔ ماحول تلواروں کی تیزی
چھنکاروں اور چاملوس جن کی خوفناک گھراٹوں سے گونج رہا تھا۔ اپنے حملے ناکام ہوتے ہوئے دیکھ کر چاملوس جن کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے حملوں میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ شہزادہ سفیان نے بھی اس پر جواباً حملے تیز کر دیے تھے۔ اچانک چاملوس جن نے شہزادہ سفیان کو چکمہ دیتے ہوئے تلوار اس کی گردن پر مار دی۔ شہزادہ سفیان فوراً نیچے جھک گیا اور چاملوس جن کی تلوار عین اس کے اوپر سے گزر گئی۔ جو کہ چاملوس جن نے پوری قوت سے تلوار گھمائی تھی، اس لیے تلوار کے ساتھ ہی اس کا جسم بھی دوسری طرف گھوم گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سیدھا ہوتا، شہزادہ سفیان اچھل کر اس کی بڑی ٹانگوں کے پاس آ گیا۔ اس نے تلوار چاملوس جن کی ٹانگ پر عین گھٹنے پر مار دی۔ کھینچ کی آواز کے ساتھ چاملوس جن کی ٹانگ کٹ گئی۔ چاملوس جن کے حلق سے ایک دردناک چیخ نکلی اور وہ اچھل کر پشت کے بل گر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، شہزادہ سفیان اچھل کر اور اس نے اچھلتے ہوئے تلوار چاملوس جن کی دوسری ٹانگ پر مار دی۔ چاملوس جن کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے سارا جنگل تھر تھرا اٹھا اور وہ زمین پر پڑا سے تڑپنے لگا جیسے اس کی جان نکل رہی ہو۔ اس کے ہاتھ سے تلوار نکل کر دور جا گری تھی۔ جلدی کرو شہزادے، اس جن کی گردن اڑا دو، تتلی پری نے چیختے ہوئے شہزادہ سفیان سے کہا، جو فضا میں معلق کافی دیر سے ایک انسان اور ایک طاقتور جن کی خونی لڑائی دیکھ رہی تھی۔ تتلی پری کی بات سن کر شہزادہ سفیان کو جیسے ہی جوش آ گیا، اس نے چھلانگ لگائی اور پھر دوڑتا ہوا چاملوس جن کے سر کے قریب آ گیا۔ اسے قریب دیکھ کر چاملوس جن نے چیختے ہوئے جھپٹ کر اسے پکڑنے کی کوشش کی، مگر شہزادہ سفیان نے تیزی سے اپنے جسم کو گھمایا اور پلٹتے ہوئے تلوار چاملوس جن کی گردن پر مار دی۔ کھینچ کی آواز کے ساتھ چاملوس جن کی گردن کٹ گئی اور اس کا سر تن سے جدا ہو کر دور جا گرا۔ چاملوس جن کا بے سر کا جسم زور سے تڑپا اور پھر ساخت ہوتا چلا گیا۔ بہت خوب شہزادے، بہت خوب، تم نے اس طاقتور جن کو ہلاک کر کے واقعی یہ ثابت کر دیا کہ تم ایک بہادر انسان ہو۔ چاملوس جن کو ہلاک ہوتے دیکھ کر تتلی پری نے شہزادہ سفیان کی تعریف کرتے ہوئے کہا تو شہزادہ سفیان نے مسکرا دیا۔ چاملوس جن سے طویل اور خوفناک جنگ کر کے وہ بری طرح سے تھک گیا تھا۔ وہ چند لمحے چاملوس جن کی لاش کے پاس کھڑا گہرے گہرے سانس لیتا رہا، پھر اس نے اپنی تلوار ایک طرف پھینکی اور آگے بڑھ کر چاملوس جن کی تلوار اٹھا لی۔ چاملوس جن کی تلوار بے حد وزنی تھی، لیکن شہزادہ سفیان نے تتلی پری کا جو سنہری موتی منہ میں رکھا ہوا تھا، اس لیے اسے تلوار کا وزن زیادہ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ تلوار بے حد بڑی تھی، مگر جیسے ہی شہزادہ سفیان نے اس تلوار کو پکڑا، تلوار خود بخود سکڑ کر عام سی تلوار بنتی چلی گئی اور شہزادہ سفیان نے تلوار میان میں رکھ لی۔ اب چلو، میں اب تمہیں اندھی جادوگرنی کے پاس لے چلوں، تتلی پری نے شہزادہ سفیان کے قریب آتے ہوئے کہا۔ ہاں چلو، شہزادہ سفیان نے سر ہلا کر کہا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں اس کا گھوڑا جن کو دیکھ کر بھاگ نہ گیا ہو، لیکن وہ بدستور درختوں کے پاس کھڑا تھا۔ شہزادہ سفیان اپنے گھوڑے کے پاس آیا اور اس پر سوار ہو گیا۔ تتلی پری نے ایک بار پھر شہزادہ سفیان اور اس کے گھوڑے کے گرد چکر لگائے۔ اس بار شہزادہ سفیان کے ارد گرد زرد کے بجائے سرخ رنگ کے دھوئیں کا غبار پھیل گیا۔ تتلی پری اڑی اور شہزادہ سفیان نے اس کے پیچھے گھوڑا دوڑانا شروع کر دیا۔ تتلی پری کے کہنے پر کافی دیر سفر کرنے کے بعد جب شہزادہ سفیان نے گھوڑا روکا اور اس کے گرد چھایا ہوا سرخ دھوئیں کا غبار چھٹا، تو اس نے خود کو ایک بہت بڑے جزیرے پر موجود پایا۔ جزیرہ سنسان اور ویران تھا، وہاں درخت اور پودے نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ سنگلاخ زمین پر ہر طرف بڑی بڑی چٹانیں بکھری ہوئی تھی۔ سامنے ایک چٹان پر ایک سیاہ رنگ کی خوفناک شکل والی بڑھیا بیٹھی تھی۔
اس بڑھیا نے سیاہ رنگ کا لمبا سا لباس پہن رکھا تھا، اس کے بال سفید تھے اور اس کی آنکھیں بھی بالکل سفید تھی۔ کیا یہ اندھی جادوگرنی ہے؟ شہزادہ سفیان نے کہا۔ تتلی پری سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ہاں یہی ہے، اس کے پاس جاؤ، یہ تم سے 3 سوال کرے گی، اگر تم نے ان کے صحیح جواب دے دیے تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، آنکھیں ٹھیک ہونے کے بعد ہی تم اس سے اڑنے والے جوتے حاصل کر سکو گے۔ تتلی پری نے کہا، اس کے سوال کیا ہیں اور میں ان کے کیا جواب دوں گا؟ شہزادہ سفیان نے کہا، وہ عقل کے سوال کرے گی، تم ذہین ہو، مجھے یقین ہے کہ تم اس کے بالکل صحیح جواب دے دو گے۔ تتلی پری نے مسکرا کر کہا، اور اگر میں اس کے کسی سوال کا جواب نہ دے سکا تو؟ شہزادہ سفیان نے کہا، ہاں میں تمہیں یہ بتانا بھول گئی تھی، اگر تم نے اندھی جادوگرنی کے کسی سوال کا جواب نہ دیا تو تم پتھر کے بن جاؤ گے اور تمہیں ہمیشہ کے لیے یہیں رہنا پڑے گا، پھر میں بھی تمہارے کوئی مدد نہیں کر سکوں گی۔ تتلی پری نے جواب دیا، اوہو، یہ صورتحال تو بے حد خطرناک ہے۔ شہزادہ سفیان نے کہا، ہاں ہے تو، مگر ہمت کرو، مجھے یقین ہے تم ناکام نہیں ہوگے۔ تتلی پری نے کہا، ٹھیک ہے، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ شہزادہ سفیان نے کہا اور گھوڑے سے اتر کر چٹانوں کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چٹانوں پر چڑھ کر وہ اندھی جادوگرنی کے سامنے جا پہنچا۔ کون ہے یہاں؟ اندھی جادوگرنی نے اس کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی ادھر ادھر سر گھماتے ہوئے کہا، میں شہزادہ سفیان ہوں۔ شہزادہ سفیان نے کہا۔ ایک اجنبی آواز سن کر اندھی جادوگرنی بری طرح چونک پڑی۔ کون شہزادہ سفیان؟ کیوں آئے ہو یہاں؟ اندھی جادوگرنی نے تیز لہجے میں کہا تو شہزادہ سفیان نے اسے گل رخ اور جاملوس جن کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، جس سے خونی جنگ کر کے اس نے تلوار حاصل کی تھی۔ اوہو، تو تم مجھ سے اڑنے والے جوتے حاصل کرنے آئے ہو؟ اندھی جادوگرنی نے کہا، ہاں میں انہی جوتوں سے اڑ کر جاگوس جادوگر کی سنہری وادی میں جا سکتا ہوں۔ اندھی جادوگرنی، مجھے معلوم ہوا ہے کہ اڑنے والے سیاہ جوتے تمہارے پاس ہیں۔ شہزادہ سفیان نے کہا، ہاں وہ طلسمی جوتے میرے پاس ہیں شہزادے، ان جوتوں سے اڑ کر تم دنیا کے کسی بھی حصے میں چند لمحوں میں پہنچ سکتے ہو۔ اندھی جادوگرنی نے اس بات پر سر ہلا دیا۔ کیا تم وہ جوتے مجھے دے سکتی ہو؟ شہزادے سفیان نے کہا، ہاں دے سکتی ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں میرے 3 سوالوں کے جواب دینے ہوں گے۔ اگر تم نے میرے سوالوں کے صحیح جواب دے دیے تو میں طلسمی جوتے بخوشی تمہیں دے دوں گی۔ اندھی جادوگرنی نے کہا، تو ٹھیک ہے، بتاؤ، سوال بتاؤ۔ شہزادہ سفیان نے جلدی سے کہا، سوچ لو شہزادے، اگر تم نے میرے سوالوں کے غلط جواب دیے تو تمہارا حشر بھی ان انسانوں جیسا ہوگا جنہوں نے میرے سوالوں کے غلط جواب دیے تھے۔ اندھی جادوگرنی نے کہا، اوہو، کیا ہوا تھا ان کا حشر؟ شہزادے نے چونک کر پوچھا۔ اوپر آؤ اور اس پہاڑی کی دوسری طرف خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ اندھی جادوگرنی نے کہا تو شہزادہ سفیان کچھ سوچ کر اوپر آ گیا۔ اس نے اندھی جادوگرنی کے کہنے پر پہاڑی کی دوسری طرف دیکھا تو وہ ایک لمحے کے لیے کانپ کر رہ گیا۔ پہاڑی کی دوسری طرف ایک چھوٹا سا میدان تھا۔ اس میدان میں اسے بے شمار انسان بت بنے دکھائی دے رہے تھے۔ کیا یہ سب زندہ انسان تھے؟ شہزادہ سفیان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں یہ سب کے سب زندہ انسان تھے، یہ مجھ سے دولت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ میں نے اس جادوئی طاقت کو انسانی روح میں جگہ جگہ بھیج رکھا ہے جو میرے بارے میں ہر طرف یہ اعلان کرتی ہے کہ اگر کوئی اس جزیرے پر آ کر میرے 3 آسان سوالوں کے صحیح جواب دے گا تو میں اسے انعام میں بے شمار ہیرے جواہرات دوں گی۔ یہاں آنے والے یہ سب انسان دولت کے لالچی تھے جو میرے سوالوں کے جواب نہ دے سکے اور میں نے انہیں پتھر کے بتوں میں تبدیل کر دیا۔ تم پہلے انسان ہو جو یہاں دولت کی لالچ کے لیے نہیں بلکہ ایک نیک کام کے لیے مجھ سے
اڑنے والے کالے جوتے لینے آئے ہو، لیکن میں وہ جوتے تمہیں بھی اسی شرط پر دوں گی جب تم میرے سوالوں کے صحیح صحیح جواب دے دو گے۔ اندھی جادوگرنی نے کہا، اگر میں نے تمہیں صحیح جواب دے دیے تو کیا اڑنے والے کالے جوتوں کے ساتھ تم میری ایک اور بات مان سکو گی؟ شہزادہ سفیان نے کہا، کون سی بات؟ اندھی جادوگرنی نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم ان سب انسانوں کو دوبارہ ان کی اصلی حالت میں لا کر انہیں واپس ان کے ملکوں میں بھیج دو۔ کیا تم ایسا کر سکتی ہو؟ شہزادہ سفیان نے کہا تو اندھی جادوگرنی بے اختیار ہنس پڑی، تم بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ رحم دل بھی ہو۔ شہزادے، ٹھیک ہے، اگر تم نے میرے تینوں سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دے دیے تو میں اڑنے والے کالے جوتے تمہیں دے دوں گی اور ان تمام انسانوں کو بھی بتوں سے دوبارہ انسان بنا کر اور انہیں بہت سا انعام دے کر ان کے ملکوں میں واپس بھیج دوں گی۔ اندھی جادوگرنی نے کہا تو اس کی بات سن کر شہزادہ سفیان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ شہزادہ سفیان نے تتلی پری کی طرف دیکھا تو جو اندھی جادوگرنی سے کچھ فاصلے پر فضا میں پر ہلا رہی تھی، اس کے ہونٹوں پر بھی شہزادہ سفیان کی رحم دلی دیکھ کر پر خلوص مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں، شہزادہ سفیان نے کہا تو اس کی بات سن کر اندھی جادوگرنی کا چہرہ چمک اٹھا۔ بہت خوب، یہ بتاؤ دنیا میں پہلے انڈا آیا تھا یا مرغی؟ اندھی جادوگرنی نے اپنا پہلا سوال کرتے ہوئے کہا، ہم آدم ثانی یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اندھی جادوگرنی، جب طوفان نوح آیا تھا تو حضرت نوح نے یک بہت بڑی کشتی تیار کی تھی اور انسانوں کے ساتھ ساتھ اس کشتی میں تمام جانوروں کے جوڑے ساتھ رکھ لیے تھے، اس لیے پہلے مرغی ہی اس دنیا میں موجود تھی۔ شہزادہ سفیان نے اس سادہ سی اور آسان سوال کا جواب بغیر کسی پریشانی کے دیتے ہوئے کہا تو اندھی جادوگرنی خوشی سے اچھل پڑی، تم نے بالکل صحیح کہا ہے شہزادے، واقعی اس دنیا میں پہلے مرغی آئی تھی، تم ذہین ہو، بے حد ذہین۔ اندھی جادوگرنی نے خوش ہوتے ہوئے کہا، شکریہ۔ شہزادہ سفیان نے کہا، اب دوسرا سوال سنو۔ ایک اونچی دیوار کے ایک طرف ریت ہی ریت ہے اور دوسری طرف دریا، دیوار پر کوا بیٹھ کر انڈا دے گا تو وہ کہاں گرے گا، ریت پر یا دریا میں؟ اندھی جادوگرنی نے کہا تو اس کا سوال سن کر شہزادہ سفیان مسکرا دیا، بڑا آسان سا سوال ہے، کوا انڈا نہیں دیتا۔ شہزادہ سفیان نے کہا تو اندھی جادوگرنی ایک بار پھر اچھل پڑی۔ بہت خوب، بہت خوب شہزادے، اب تیسرا سوال اور آخری سوال سنو۔ دنیا کی زمین پر کتنے حصے پانی ہیں اور کتنے حصے پر خشکی ہے؟ اندھی جادوگرنی نے خوشی سے لرزتے ہوئے کہا۔ اس کا سوال سن کر شہزادہ سفیان سکون کا سانس لیا، جیسے وہ ڈر رہا ہو کہ اندھی جادوگرنی کہیں اس سے ایسا سوال نہ کر دے جس کا جواب دینے میں اسے مشکل ہو، اور ایسی صورت میں وہ وہیں پتھر کا بن سکتا تھا۔ مگر اندھی جادوگرنی نے اس سے واقعی بے حد آسان سوال کیے تھے۔ جغرافیائی طور پر دنیا کو 10 حصوں پر تقسیم کیا گیا ہے، ان میں سے 7 حصوں پر پانی یعنی سمندر ہے اور 3 حصوں پر خشکی ہے، شہزادہ سفیان نے کہا تو اندھی جادوگرنی خوشی کے مارے اچھل پڑی۔ اچانک اس کی آنکھوں میں تیز روشنی چمکی اور اس کی آنکھوں کی سفیدی بھی سیاہ پتلیاں نظر آنے لگی۔ میں ٹھیک ہو گئی، میں ٹھیک ہو گئی ہوں، اب مجھے سب کچھ دکھائی دے رہا ہے، تم نے میرے سوالوں کے صحیح جواب دے کر مجھے میری بینائی لوٹا دی ہے۔ ذہین شہزادے، میں بہت خوش ہوں، بہت خوش، اندھی جادوگرنی نے خوشی سے ناچتے ہوئے کہا، جس کی آنکھیں واقعی اب ٹھیک ہو گئی تھی۔ چلو اچھا ہوا، تمہارا نام کیا ہے؟ شہزادے نے کہا۔ پگلی جادوگرنی، میرا نام باگلی ہے۔ اندھی جادوگرنی نے کہا، کیا اب تمہیں مجھے اڑنے والے جوتے دے سکتی ہو؟ شہزادے سفیان نے کہا، ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ باگلی جادوگرنی نے کہا۔ اس نے دونوں ہاتھ دائیں بائیں لہرا کر شہزادے سفیان کے پیروں کی طرف جھٹکے تو ایک چمکا سا ہوا اور شہزادہ سفیان کے پیروں سے اس کی جوتیاں غائب ہو گئی اور ان کی جگہ خود بخود اس کے پیروں پر سیاہ جوتے آ گئے۔
ان جوتوں کے دونوں طرف ننھے ننھے رنگدار پر لگے ہوئے تھے۔ لو شہزادے، میں نے تمہیں طلسمی جوتے دے دیے ہیں، اب تم ان کی مدد سے کہیں بھی آسانی سے جا سکتے ہو۔ یہ جوتے تمہیں چند ہی لمحوں میں جاگوش جادوگر کی دنیا میں پہنچا دیں گے۔ باکلی جادوگرنی نے کہا، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں باکلی جادوگرنی، تم نے مجھے طلسمی جوتے دے کر میری بہت بڑی پریشانی دور کر دی ہے۔ شہزادہ سفیان نے کہا، شکریہ تو مجھے تمہارا ادا کرنا چاہیے شہزادے، تمہاری وجہ سے آج مجھے بینائی مل گئی ہے جو ایک بزرگ کی بددعا کی وجہ سے چلی گئی تھی۔ اس بزرگ نے کہا تھا کہ جب تک کوئی انسان خود یہاں آ کر میرے 3 سوالوں کا صحیح جواب نہ دے سکے گا، میں اس وقت تک اندھی رہوں گی۔ آج تم 100 سال کے انتظار کے بعد آئے ہو، اب میں دیکھ سکتی ہوں، اس لیے میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ باکلی جادوگرنی نے کہا، اب تم اپنا دوسرا وعدہ پورا کرو اور ان تمام انسانوں کو پتھر کے بت سے دوبارہ انسان بنا دو۔ شہزادہ سفیان نے کہا، او ہاں ضرور، باکلی جادوگرنی نے کہا، اور پھر اس نے کوئی منتر پڑھ کر پھونکا تو میدان میں موجود تمام بت فوراً انسان بنتے چلے گئے۔ خود کو اصلی حالت میں آتے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے۔ شہزادہ سفیان نے ان کے پاس جا کر انہیں ساری تفصیل بتا دی۔ یہ جان کر کہ اندھی جادوگرنی نے شہزادے کے کہنے پر انہیں بتوں سے دوبارہ انسان بنا دیا ہے تو وہ سب شہزادہ سفیان کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ اندھی جادوگرنی نے وعدے کے مطابق ان سب کو بے شمار ہیرے جواہرات دیے اور پھر ان سب کو جادو سے غائب کر کے واپس ان کے ملکوں میں پہنچا دیا تاکہ وہ ہنسی خوشی رہ سکیں۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا شکریہ ادا کر دیا ہے، تمہیں تمہاری آنکھیں مل گئی ہیں اور مجھے طلسمی جوتے۔ اب میں جاگوش جادوگرنی کی سنہری وادی میں جا رہا ہوں۔ شہزادہ سفیان نے کہا، سنو شہزادے، میں تمہیں جاگوش جادوگرنی کی سنہری وادی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ باکلی جادوگرنی نے کہا، کیا؟ شہزادے نے پوچھا۔ سنہری وادی میں تمہیں ایک انسان کا بہت بڑا بت نظر آئے گا، وہ بت جاگوش جادوگر کا ہے، اس کا خوفناک چہرہ دیکھ کر تم ڈرنا نہیں۔ جاگوش جادوگر کے بت کے ہاتھ میں ایک تکونا سا پنجرا ہے، اس پنجرے میں تمہیں ایک سرخ لباس والی جادوئی لڑکی بند نظر آئے گی، تم جاملوس جن کی تلوار مار کر اس پنجرے کو توڑ دینا اور پنجرے میں قید سرخ لباس والی جادوئی لڑکی کو فوراً ہلاک کر دینا۔ جیسے ہی تم سرخ لباس والی جادوئی لڑکی کو ہلاک کرو گے، تمہارے سامنے جاگوش جادوگر کے جادوئی سپاہی آ جائیں گے، تمہیں ان سب کو ہلاک کرنا ہوگا۔ جیسے ہی جاگوش جادوگر کے جادوئی سپاہی ہلاک ہوں گے، جاگوش جادوگر کا بت زندہ ہو کر تمہارے سامنے آ جائے گا، وہ تم پر جادوئی وار کرے گا، لیکن میرے جوتوں کی وجہ سے تم پر کوئی جادوئی اثر نہیں کر سکے گا۔ اپنے جادو ناکام ہوتے دیکھ کر جاگوش جادوگر بھاگنے کی کوشش کرے گا، مگر تمہیں فوراً اس کو ہلاک کرنا ہوگا۔ اگر وہ وہاں سے بھاگ گیا تو تم اسے کبھی تلاش نہیں کر سکو گے۔ باکلی جادوگرنی نے کہا، او ہو، یہ بتا کر تم نے مجھ پر ایک اور احسان کیا ہے، تمہارا ایک بار پھر شکریہ۔ شہزادے سفیان نے کہا۔ باکلی جادوگرنی نے اسے چند باتیں مزید سمجھاتے ہوئے اور پھر شہزادہ سفیان نے اس سے اور تتلی شہزادی سے اجازت لی اور طلسمی جوتے سے کہا کہ وہ اسے جاگوش جادوگر کی سنہری نگری میں پہنچا دے۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ جوتوں پر لگے ہوئے پر حرکت میں آ گئے اور شہزادہ سفیان ہوا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ رات کا وقت تھا، چونکہ ہر طرف گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، اس لیے شہزادہ سفیان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کتنی بلندی پر ہے اور جوتے اسے لیے کس طرف جا رہے ہیں۔ وہ کافی دیر اٹھتا رہا، پھر شہزادہ سفیان کو یوں محسوس ہوا وہ نیچے اترتا جا رہا ہے۔ چند ہی لمحوں میں اس کے قدم
ٹھوس زمین پر آ لگے۔ جیسے ہی اس کے قدم زمین پر لگے، ایک بار پھر تیز روشنی چمکی اور شہزادہ سفیان کے ارد گرد سنہری روشنی سی پھیل گئی۔ وہ سنہری رنگ کی عجیب و غریب وادی میں کھڑا تھا۔ اس کے ارد گرد چٹانیں سنہری تھی، جن سے سنہری روشنی پھوٹ رہی تھی جیسے وہ سونے کی ہوں۔ شہزادہ سفیان کے سامنے سیاہ رنگ کا ایک بہت بڑا بت تھا، جس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ وہ بت خاموش جادوگر کا تھا، جو بے حد خوفناک تھا۔ اس بت کا ہاتھ آگے بڑھا ہوا تھا، جس میں ایک بڑا اور تکونا سا پنجرا لٹک رہا تھا۔ پنجرے میں سرخ لباس پہنے ایک نہایت خوبصورت لڑکی بند نظر آ رہی تھی۔ وہ پنجرے میں گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ شہزادے کو دیکھ کر وہ بری طرح سے چونک پڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ شہزادے سفیان سے کوئی بات کرتی، شہزادہ سفیان نے تلوار کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے جسم کو گھما کر تلوار پوری قوت سے اس پنجرے پر دے ماری۔ ایک زوردار کڑاکا ہوا اور جاکوش جادوگر کے بت کے ہاتھ سے پنجرا غائب ہو گیا، اور پنجرے میں موجود سرخ لباس والی لڑکی ایک زوردار دھماکے سے نیچے آ گری۔ رک جاؤ شہزادے، مجھے کچھ مت کہنا، میں تمہارے دشمن نہیں ہوں، سرخ لباس والی لڑکی نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ مگر شہزادہ سفیان کو باقلی جادوگرنی نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ جادوئی لڑکی ہے۔ اس نے لڑکی کی کوئی بات نہ سنی اور آگے بڑھ کر اس نے تلوار کا بھرپور وار کر کے جادوئی لڑکی کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جیسے ہی لڑکی کا سر کٹا، ایک زوردار کڑاکا ہوا اور لڑکی کا سر اور جسم یکدم جل کر خاک بنتا چلا گیا۔ پھر اچانک شہزادہ سفیان کو تیز شور کی آواز سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اسے سرخ قمیضوں اور زرد شلواروں والے بے شمار سپاہی چٹانوں کے پیچھے سے نکل کر اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ شہزادہ سفیان سمجھ گیا کہ یہ وہی جادوئی سپاہی ہیں جنہوں نے اس کے ملک کی سرحد پر موجود سپاہیوں کو ہلاک کیا تھا، اور وہ بزرگ خاتون کی بیٹی گل رخ کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ شہزادہ سفیان بھاگ کر ان سپاہیوں کی طرف بڑھ گیا۔ جادوئی سپاہی بری طرح سے چیختے ہوئے اس پر لپک پڑے۔ شہزادہ سفیان اچھل کر ان کے مقابلے میں آ گیا۔ اس نے جو تلوار ایک جادوئی سپاہی کو ماری تو ایک زوردار کڑاکا ہوا اور سپاہی یکدم جل کر راکھ کے ڈھیر بنتے چلے گئے۔ یہ دیکھ کر شہزادہ سفیان کا حوصلہ بڑھ گیا۔ اس نے پوری قوت سے ان جادوئی سپاہیوں پر حملے کرنے شروع کر دیے۔ وہ اچھل اچھل کر اور خود کو ان سپاہیوں کی تلواروں سے بچتے ہوئے ان پر حملہ کر رہا تھا۔ اس کی تلوار جس سپاہی کو لگتی وہ فوراً جل کر خاک بن جاتا۔ سپاہیوں کی تعداد بے حد زیادہ تھی۔ تتلی پری کا دیا ہوا سنہری موتی بدستور اس کے منہ میں تھا، اس لیے شہزادہ جیسے چھلا ہوا بنا ہوا تھا۔ جادوئی سپاہی اچھل اچھل کر اور بھاگتے ہوئے اس کی طرف آ رہے تھے، لیکن شہزادہ سفیان جیسے ہی تلوار مارتا جادوئی سپاہی فوراً جل کر خاک بن جاتے۔ جادوئی سپاہی کافی دیر تک شہزادے سے لڑتے رہے۔ آخر کار شہزادہ سفیان نے ان سب کو فنا کر دیا۔ ان سپاہیوں کے ہلاک ہوتے ہی جاگوش جادوگر کے بت پر بجلی سی چمکی اور وہ اچانک ایک انسان کے روپ میں شہزادے کے سامنے آ گیا۔ تم نے میری جادوئی طاقتوں کو فنا کر کے اپنی موت کو دعوت دی ہے شہزادے، اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، جاگوش جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس نے ہاتھ جھڑک کر شہزادے سفیان پر آگ برسائی، مگر آگ شہزادے کے قریب آتے ہی بجھ گئی۔ اپنا وار خالی جاتے دیکھ کر جاگوش جادوگر حیران رہ گیا۔ اس نے منتر پڑھ پڑھ کر شہزادے پر پھونکنے شروع کر دیے، مگر چونکہ اس کے پاؤں میں باقلی جادوگرنی کے کالے جوتے تھے، اس لیے شہزادے پر اس کے کسی جادو کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اب جاگوش جادوگر سچ مچ بغلا گیا تھا۔
اس نے پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کی۔ یہ دیکھ کر شہزادہ سفیان بجلی کی تیزی سے اس پر جھپٹا اور اس نے تلوار مار کر جاگوش جادوگر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ جاگوش جادوگر ہلاک ہوا تو اچانک وہاں اندھیرا سا چھا گیا اور ہر طرف سے رونے پیٹنے کی آوازیں آنے لگی۔ مارا مجھے شہزادے نے، میرا نام جاگوش جادوگر تھا۔ جاگوش جادوگر کی روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس آواز کے ختم ہوتے ہی وہاں ایک بار پھر روشنی پھیل گئی۔ اب وہاں سنہری چٹانیں اور سنہری روشنی نہیں تھی، بلکہ وہ صحرا میں کھڑا تھا اور اس کے قریب ایک نہایت حسین لڑکی موجود تھی۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ وہ لڑکی ملک تاران کی ملکہ کی بہن کی بیٹی گل رخ ہے۔ اس نے گل رخ کو اپنا تعارف کرایا اور اسے ساری بات بتا دی۔ گل رخ نے شہزادہ سفیان کا شکریہ ادا کیا اور اس کی بہادری کی تعریف کی۔ شہزادہ سفیان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کالے جوتے کی مدد سے اڑتا ہوا باکلی جادوگرنی کے جزیرے پر پہنچ گیا، جہاں باکلی جادوگرنی اور تتلی پری اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور شہزادہ سفیان نے باکلی جادوگرنی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کے کالے جوتے اسے واپس کیے، اور پھر شہزادہ سفیان نے باکلی جادوگرنی کو الوداع کہا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس نے گل رخ کو اپنے پیچھے بٹھایا اور تتلی پری نے ان کے گرد سرخ دھوئیں کا غبارہ پھیلا دیا۔ وہ اس طلسمی رستے سے ہوتے ہوئے ملک سیستان پہنچ گئے۔ بادشاہ سلامت اپنے بیٹے اور اس کے ساتھ گل رخ کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے۔ بزرگ خاتون کو جب اپنی بیٹی کی واپسی کی خبر ملی تو وہ فوراً وہاں آ گئی۔ اس نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا اور شہزادہ سفیان اور بادشاہ کا شکریہ ادا کیا۔ گل رخ بے حد خوبصورت تھی۔ شہزادہ سفیان کے کہنے پر بادشاہ سلامت نے بزرگ خاتون سے گل رخ کا اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگا تو اس نے انکار نہیں کیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد شہزادہ سفیان اور گل رخ کی بڑی دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تتلی پری کو وعدے کے مطابق شہزادے سفیان نے اپنے ملک کے پھولوں کے باغات دکھائے، جہاں رنگ رنگ کے پھول دیکھ کر تتلی پری بہت خوش ہوئی۔ وہ اکثر شہزادے سفیان اور گل رخ سے ملنے آ جاتی تھی اور سارا دن تتلیوں کی طرح پھولوں کے باغوں میں اڑتی رہتی تھی۔